وہ گھر جو میں نہیں بچا سکا۔ میں آج بھی اس رات کو سوچتا ہوں جب ہانیہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روئی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکا اپنے ہی گھر میں، کیونکہ ظالم میرے اپنے بھائی تھے، خون کے۔ میرے بڑے بھائی طارق نے دیکھا ہانیہ کو اور ماں سے کہا، یہ لڑکی اپنی نہیں لگتی۔ میں نے سنا اور دل سے کچھ بجھ گیا اس لمحے۔ ہانیہ نے ایک اچھی لڑکی تھی اور محنتی اور سیدھی سادی، صبح سویرے اٹھتی اور سب کا کام کرتی، کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی۔ مگر بھائیوں کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ طارق نے ایک دن ماں سے کہا چپکے سے کہ بہو کے باپ نے زمین کا وعدہ کیا تھا، وہ زمین کیوں نہیں آئی ابھی تک ہمارے پاس؟ ماں نے مجھے بلایا اور یہ بات کہی۔ میں نے ہانیہ سے پوچھا اور وہ رو پڑی۔ اس نے کہا ابا نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے میرے ساتھ بنایا گیا۔ میں نے ماں کو بتایا مگر ماں نے نہیں مانا۔ میں گیا سسرال اور بات کی بڑے با ادب ہو کر۔ سسر نے کہا ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم زمین دیں گے۔ واپس آیا تو طارق نے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس دن سے بھائیوں نے ہانیہ کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ ہر بات پر طعنا، ہر کام پر تنقید ہوتی، ہر چیز پر بحث ہوتی۔ کبھی کہتے خاندان غریب ہے، کچھ نہیں لائی، کبھی کہتے زمین دو ورنہ یہاں کیا کام ہے۔ ہانیہ سنتی رہی اور چپ چاپ کام کرتی رہی، ہر ٹائم ان کی خدمت کرتی اور باتیں بھی سنتی۔ میں نے طارق سے کہا بھائی یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ طارق نے کہا تم بیوی کے غلام ہو، ٹھیک ہے؟ طارق نے یہ سب اپنے بھائی کو کہا۔ ماں نے کہا بیٹا بھائی کی بات درست ہے، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے اور میں دونوں طرف سے اکیلا ہو گیا ہوں۔ وہ رات جو سب سے باری تھی۔ ایک رات طارق نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ ہانیہ کے کمرے میں گھس کر الماری کھولی اور اس کی ساری الماری کی تلاشی لی اور اس کے زیور نکال لیے اپنے ہاتھ سے۔ ہانیہ چیخی اور میں دوسرے کمرے سے بھاگا۔ میں نے طارق کا ہاتھ پکڑا اور کہا رکو۔ طارق نے دھکا دیا اور کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماں درمیان میں آئی اور طارق کی طرف ہوئی، طارق کی طرفداری کی اور میں اپنے ہی گھر میں اکیلا کھڑا تھا۔ ہانیہ نے میری طرف دیکھا آنسوؤں سے کہ میں اس کا شوہر ہوں، اس کا محافظ ہوں، لیکن میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ اب کیا؟ میں نے طارق کو روکنے کی کوشش کی، پھر سے کی، مگر ماں نے کہا بیٹا گھر کی بات ہے، چپ رہو، اس میں نہ پڑو، تمہارا بڑا بھائی ہے۔ میں چپ نہیں رہا اس بار، بالکل بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا ماں یہ غلط ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ طارق نے کہا تم نے بیوی کا دین لے لیا، اور گھر میں وہ رات کا سکوت ٹوٹ گیا۔ ہانیہ نے کبھی میرے بھائیوں کو برا نہیں کہا، ایون کہ اس نے مجھ سے شکایت نہیں کی، کبھی میری ماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا۔ مگر رات کو جب اکیلے ہوتے تو وہ کانپتی تھی اور میں دیکھتا تھا اور کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماں نے کہا نئی بہوئیں بیماری کا بہانہ کرتی ہیں۔ طارق نے کہا ڈرامہ ہے سب، کام نہ کرنا پڑے اس لیے۔ میں دفتر سے جلدی آیا اور ہانیہ بخار میں تھی، وہ بخار میں بھی کام کر رہی تھی۔ اس حال میں میں نے اسے بٹھایا اور ماں سے بات کی کہ یہ غلط ہے۔ ماں نے کہا یہ سب ہم سب نے کام کیا ہے ہمیشہ۔ میں ہانیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، خاموشی سے، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ طارق نے کہا واہ بیوی کی سیوا ہو رہی ہے یا بیوی کی خدمات ہوں گی؟ میں نے جواب نہیں دیا اور گاڑی چلا دی۔ ہانیہ نے میرا ہاتھ پکڑا راستے میں خاموشی سے، اور اس ایک لمس میں بہت کچھ تھا اس وقت۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہانیہ کو بچہ ہونے والا ہے، وہ پریگننٹ ہے۔ یہ خبر سنی تو میرا دل بھر آیا خوشی سے۔ گھر آ کر بتایا تو ماں کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، کوئی خوشی کے تاثرات نہیں تھے، کوئی کسی کو خوشی نہیں تھی۔ طارق نے کہا اب گھر میں اور ہو جائے گا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں
پھر آنسو آ گئے، اس کی آنکھیں بھر آئیں یہ جملہ سن کر کہ کون ماں ایسے کرتی ہے، کون جیٹھ ایسے کرتے ہیں۔ اس نے اپنی خوشی کو اندر ہی اندر چھپا لیا۔ میں نے طارق کو غور سے دیکھا اس بار اور کہا کہ پہلی بار طارق نے نظریں چرائیں مجھ سے۔ رات کو میں نے ہانیہ سے کہا فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں پہنچائے گا، میں اس کا وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ ہانیہ نے کہا تم ہو مگر یہ گھر نہیں ہے۔ میں نے اس جملے کو سمجھا مگر مانا نہیں۔ وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 6 مہینے بعد ہانیہ کی طبیعت بگڑی۔ رات کو میں نے ماں کو جگایا، مدد مانگی گھبرا کر، مگر ماں نے کہا رات کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح ہوگی تو چلے جانا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ طارق نے کہا گاڑی نہیں دوں گا رات کو۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ایمرجنسی ہے، سمجھتے نہیں ہو کیا تم؟ لیکن وہ نہیں سمجھے۔ طارق نے دروازہ بند کر لیا اندر سے اور گھر کی چابی نہیں دی۔ میں نے پڑوسی کی گاڑی مانگی اور بھاگا میں ہاسپٹل لے جانے کے لیے اس کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا۔ ہاسپٹل پہنچے مگر دیر ہو گئی تھی، بہت بچہ نہیں بچا۔ اس ایک رات میں ہانیہ ہوش میں آئی تو میں پاس بیٹھا تھا اس کے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا میرا بچہ؟ اس نے پوچھا کہ بچہ ٹھیک ہے نا، بتاؤ۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہا، نہ میں بول سکا۔ اس ایک لمحے میں بہت درد تھا اور ایک لمحے میں آنکھوں سے جواب مل گیا اسے میرے، اور وہ دیوار کی طرف مڑ گئی خاموشی سے۔ گھر واپس آیا تو طارق بیٹھا چائے پی رہا تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور پہلی بار سچ بولا۔ میں نے کہا طارق آج کے بعد اس گھر میں ساتھ نہیں۔ طارق نے کہا بیوی نے بھیجا ہے یہ کہنے کو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میرا اپنا فیصلہ ہے یہ، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ جو بچہ گیا وہ تمہاری وجہ سے گیا ہے، میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، ظالم ہو تم۔ طارق نے کہا میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا۔ میں نے کہا ہو تم، اور ماں بھی، اور میں بھی۔ ماں رو پڑی اور کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا ماں سچ کہہ رہا ہوں، یہ پہلی بار کہہ رہا ہوں، کاش میں پہلے بول لیا ہوتا۔ ہانیہ کے ساتھ جو ہوا وہ ظلم تھا ماں، اور میں خاموش رہا۔ یہ میری غلطی تھی، میری بہت بڑی غلطی تھی۔ میں نے گھر الگ کر لیا طارق سے۔ اس دن زمین کا معاملہ عدالت میں چلا گیا اور ماں ناراض ہوئی، مہینوں تک بہت ناراض رہی، اور میں ہانیہ کے ساتھ ایک الگ گھر میں ہی رہا، مگر اس بار میں نے ہانیہ کا ساتھ دیا، چاہے کوئی بھی ناراض ہو، لیکن میں نے اس کا ہی ساتھ دیا۔ ہانیہ واپس آئی مگر وہ ہانیہ نہیں تھی، وہ ہنسی جو پہلے دن تھی وہ چلی گئی۔ وہ بہت چپ رہنے لگی، آنکھوں میں چمک نہیں تھی، وہ بھی نہیں رہی تھی، بس کچھ زخم بھرتے ہیں مگر نشان رہتے ہیں۔ وہ زخم اس کے بھرے نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے کہا اب بچہ مشکل ہوگا، بہت زیادہ مشکل۔ ہانیہ نے سنا اور خاموش ہو گئی۔ اسی دن سے اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کر لی تھی اور وہ خاموشی سے آج بھی گھر میں رہتی ہے۔ وہ نہ زیادہ بولتی ہے نہ ہنستی ہے۔ کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں
جو کبھی پوری زندگی لگا دو لیکن وہ پورے نہیں ہوتے۔ آج 3 سال بعد بھی وہ رات یاد ہے جب طارق نے گاڑی نہیں دی تھی، جب ماں نے کہا تھا کہ صبح ہاسپٹل جائیں گے اور وہ بچہ چلا گیا ان دونوں کی وجہ سے، اور میں بے بس کھڑا رہا اپنے ہی گھر کے اندر ظلم دیکھ کر۔ زمین کا فیصلہ ہوا اور مجھے میرا حصہ ملا۔ طارق سے بات چیت بند ہے آج تک، مگر ماں بیمار ہے اور کبھی کبھی وہ آ جاتی ہیں۔ ہانیہ دروازہ کھولتی ہے اور انہیں اندر بٹھاتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ میں نے ایک بار ہانیہ سے پوچھا، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا اور پھر بھی تم ماں کی خدمت کیوں کرتی ہو تم ایسا؟ اس نے کہا، کیونکہ یہ انسانیت ہے، وہ مجھ سے بڑی ہیں، مجھے انہیں عزت دینا مجھ پہ فرض ہے۔ ان کی غلطی کی سزا میں نہیں دیتی، وہ خود اپنی غلطی کی سزا پائیں گی۔ اس کے ایک جملے نے مجھے توڑ دیا اندر سے، کیونکہ میں سزا دے رہا تھا طارق کو اور ہانیہ معاف کر رہی تھی سب کو، اور معاف کر دینے میں ہی بھلائی تھی، اور دونوں میں سے بڑا وہ تھی، میں نہیں۔ میں آج بھی اس رات سوتا نہیں چین سے، اس بچے کا چہرہ سوچتا ہوں جو نہیں آیا، جو چلا گیا، جو مجھے طارق کو معاف کرنے نہیں دیتا تھا۔ سوچتا ہوں اگر میں پہلے بدل جاتا تو شاید وہ آج اس گھر میں ہوتا ساتھ ہمارے۔ کاش میں نے ہمت کی ہوتی بولنے کی، کاش میں ڈرا نہ ہوتا، مگر جو گیا وہ واپس تو نہیں آتا کبھی بھی۔ یہی سب سے بڑا سبق ملا مجھے زندگی سے، کہ جب ظلم ہو تو اس وقت اٹھو، اپنی آواز اٹھاؤ۔ بعد میں اٹھنے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے، بعد میں سب کھو چکا ہوتا ہے انسان۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا۔ جب ہانیہ کو گھر لایا تھا، خوشی سے لایا تھا، سوچا تھا یہ گھر اب اور روشن ہوگا، گھر لگے گا، مگر کبھی گھر کی دیواروں نے اسے روشن نہ ہونے دیا، اور ہانیہ نے پہلے ہی مہینے سمجھ لیا تھا کہ یہ گھر اسے قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، مگر اس نے بہت خدمت کی سب کو بہت پیار دیا، سب کے لیے بہت کچھ کیا، مگر وہ ان کے دل نہ جیت سکی، کیونکہ ان کے دل پتھر کے تھے۔ مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری کبھی بھی، یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ میں دیکھتا تھا اسے صبح اٹھتے ہوئے، تھکاوٹ لیے چہرے پر مگر شکایت لبوں پر نہیں، طارق کے طعنے سنتے ہوئے خاموش رہتی، اور شام کو کمرے میں آ کر آنکھیں بند کرتی اور سوچتی اور کانپتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، ہانیہ تھکی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بس تھوڑی دیر میں آرام کروں گی، اور بس میں اب آرام چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، طارق کی باتیں برداشت کیوں کرتی ہو تم؟ اس نے کہا، کیونکہ تمہاری ماں کا گھر ہے یہ، وہ تمہارا بھائی ہے اور وہ میرا بھی بھائی ہے۔ وہ جملہ میرے دل میں اتر گیا گہرائی تک۔ میں اسے سوچتا رہا، میں نے اسے سمجھایا مجھے بغیر کچھ کہے کہ وہ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے سب پتہ تھا لیکن وہ مجھے بتاتی نہیں تھی، اور اسی لیے خود تکلیف اٹھا رہی تھی، مگر وہ کسی اور کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ طارق کو زمین چاہیے تھی، بس یہی سچ تھا۔ ہانیہ سے دشمنی زمین کی وجہ سے تھی، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ اگر ہانیہ کے گھر زمین ہوتی تو شاید ہانیہ وہ بھی دے دیتی۔ طارق اسے بہو نہیں بیٹی کہتا آج، کیونکہ یہ دنیا لالچی ہے، یہ وقت ایسا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار طارق نے کہا کہ ہانیہ کے ابا سے بات کرو ایک بار۔ میں نے کہا، بھائی وہ زمین نہیں دیں گے کیونکہ ان کے پاس اتنی زمین نہیں ہے۔ طارق نے کہا، تم نے مانگا بھی نہیں ڈھنگ سے،
اگر تم نے مانگا ہوتا تو کیا پتا وہ تمہیں دے دیتے۔ میں سسرال گیا اور سسر سے بات کی۔ انہوں نے صاف کہا زمین دینا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیتا، کیونکہ وہ زمین بھائیوں میں مشترک تھی اور ایک اکیلے کا فیصلہ کافی نہیں تھا۔ طارق نے یہ سنا تو بہت ناراض ہوا، جس کی وجہ سے اس نے ہانیہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ کہنے لگا بہانے بناتے ہیں یہ لوگ، یہ صرف ان کے ڈرامے ہیں۔ میں نے کہا طارق سچ بول رہے ہیں وہ۔ اور اس دن طارق نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ اس دن کے بعد وہ مجھے بھی باتیں سنانے لگا۔ وہ میرا بھائی نہ رہا۔ یہ جائیداد، یہ پیسے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ ہانیہ نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں، کبھی نہیں کہا تمہارے بھائی ظالم ہیں، کبھی نہیں کہا کہ تمہاری ماں مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ بس ایک کام کرتی رہی ہمیشہ، جب رات کو اکیلے ہوتے تو وہ مجھ سے پوچھتی کہ کیا آج دفتر میں سب ٹھیک رہا؟ میری تھکاوٹ کو اپنی تھکاوٹ سے زیادہ سمجھتی، میرے لیے چائے بناتی، میرا ہر کام کرتی۔ ایک بار میں نے کہا ہانیہ تم بہت صابر ہو، تم میں اتنا صبر کیسے ہے؟ اس نے کہا صبر نہیں، یہ تو مجبوری ہے۔ مجبوری؟ میں نے پوچھا کیسی مجبوری؟ اس نے کہا اس گھر میں میرا کوئی نہیں سوائے تمہارے۔ اس جملے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا کہ میرے ماں باپ میری بیوی کے نہ بن سکے، کہ ایک انسان اتنا اکیلا کیسے ہو سکتا ہے اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے، اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر والی نہ اسے اپنائیں، جہاں سب ہو مگر کوئی اپنا نہ ہو اور شوہر بھی بے بس ہو۔ طارق کے ظلم بڑے نہیں تھے، ہر بار چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو اسے اندر سے مارتی تھیں۔ کبھی کھانے پر کوئی تبصرہ نہ کرنا، کبھی جیسے ہانیہ کا کام نظر آتا ہی نہیں۔ کچھ مہمان آئے تو کہتے یہ ہمارا گھر ہے، ہانیہ کا ذکر ہی نہ کرتے بات کرتے ہوئے، گویا ہانیہ کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، گویا وہ نوکر ہے بہو نہیں اس گھر کی۔ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی، مگر یہ گھر والے اس کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کیا۔ ایک دن رشتہ دار آئے چائے پینے، طارق نے ہانیہ کو باورچی خانے میں بھیج دیا اور خود بیٹھ کر باتیں کرتا رہا گھنٹوں تک، اور ہانیہ چائے لاتی رہی اور جاتی رہی، خاموشی سے وہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ رات کو میں نے کہا ہانیہ یہ غلط ہوا۔ اس نے کہا چھوڑو کوئی بات نہیں، وہ مہمان تھے۔ اور میں نے کہا نہیں، بات ہے، اسے کہنا ہوگا۔ ہانیہ نے کہا تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں آہستہ آہستہ سب ٹھیک کر دوں گی، سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لوں گی۔ میں نے طارق سے بات کی۔ اگلے دن طارق نے کہا اتنی چھوٹی سی بات پر بحث کیوں؟ تمہاری بیوی تمہارے کان بھرتی ہے۔ میں نے کہا چھوٹی بات نہیں، ہانیہ کی عزت ہے، وہ بھی انسان ہے، ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، اور میں تمہیں کوئی حق نہیں دیتا تم میری بیوی کی عزت کو خراب کرو۔ طارق نے کہا بیوی نے بھیجا ہے شکایت لے کر، میری غلطی یہ تھی کہ میں دیر سے بولا، جب تک بولا بہت نقصان ہو چکا تھا، جب تک اٹھا ہانیہ بہت تھک چکی تھی اندر سے اور سب ختم ہو چکا تھا، اور جو تھکاوٹ روح میں اترے وہ نہیں جاتی، وہ کبھی بھی نہیں جاتی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں سوچتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ سب بدل جاتے ہیں، آخر طارق بھی بدلے گا، مگر وہ نہیں بدلا، اور وقت تنہا کچھ نہیں بدلتا، انسان کو خود بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، وقت کے ساتھ ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ہانیہ نے مجھ سے ایک بار کہا تھا
کہ میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ کھڑے رہو، میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، تم سے ہی سب کچھ ہے۔ میں نے کہا میں ہوں نا ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا کھڑے ہونے کا مطلب بولنا بھی ہوتا ہے۔ یہ جملہ میں نے سمجھا، لیکن بہت دیر بعد، جب بچہ گیا اور ہانیہ ٹوٹ گئی اندر سے، اور تب میں بے بس کھڑا رہا اور کچھ نہ کر سکا۔ اس وقت سمجھ آیا کہ ساتھ دینا کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھے ایسے وقت آئی جب دیر ہو چکی تھی۔ ہانیہ اور میں ایک الگ گھر میں ہیں۔ طارق سے بات نہیں ہوتی، کبھی کبھار ماں آ جاتی ہے اور ہانیہ خدمت کرتی ہے، مگر وہ ہنسی جو پہلے دن نہیں تھی وہ نہیں آتی۔ میں کبھی کبھی ہانیہ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، جب وہ سوچوں میں گم ہو جاتی ہے، کہ ہانیہ، مجھے پتا ہے وہ کس کے بارے میں سوچتی ہے۔ وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے، اس چھوٹی سی جان کے بارے میں جو نہیں آئی تھی۔ میں اس سے کچھ نہیں پوچھتا اس وقت، کیونکہ انسان کو اس وقت اکیلے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ سے بڑے ہیں۔ میں بس اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں خاموشی سے، اور وہ میری موجودگی سے سکون لیتی ہے۔ شاید زندگی نے سکھایا مجھے بہت کچھ، کہ گھر میں جب کوئی اکیلا ہو تو دیکھو وہ کیوں اکیلا ہے، کہ جب کوئی خاموش ہو تو پوچھو وہ کیوں خاموش ہے، اور جب ظلم ہو تو اس وقت بولو کہ یہ مت کرو، آواز اٹھاؤ، کیونکہ بعد میں بولنا بھی ضروری ہے، مگر اس وقت بولنا سب سے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اگر نہ بولے تو ظلم بڑھتے جائیں گے۔ جو لمحہ گزر جائے وہ واپس نہیں آتا، اور جو نقصان ہو جائے وہ پورا نہیں ہوتا۔ میں نے ہانیہ کو پہلی بار اس طرح دیکھا تھا، اور میری روح کام بک گئی جب وہ سمجھتی تھی کہ میں دیکھ نہیں رہا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اکیلی، خاموشی سے، اور آنکھیں باہر تھیں، مگر سوچ کہیں اور تھی۔ میں سمجھ گیا وہ ماں باپ کو یاد کر رہی ہے۔ اس نے جب سے شادی کی کم گئی تھی وہاں، کم نہیں بلکہ ایک حساب سے گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ ہر بار جاتی تو طارق کچھ ضرور کہتا، کبھی دیر ہوئی، کبھی خرچ ہوا، کبھی کچھ اور۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اسے لے کر جاؤں گا ہر حال میں، اس کے ماں باپ سے ملوانے خود جا کر۔ طارق نے کہا کیوں جا رہے ہو وہاں بار بار؟ کیا کام ہے تمہارا بار بار سسرال جانا؟ میں نے کہا میری بیوی کا گھر ہے اور جانا ضروری ہے۔ طارق کی آنکھوں میں ناراضگی آئی فوراً، لیکن میں نے اسے نظر انداز کہا۔ ماں نے کہا بیٹا گھر کا کام رہتا ہے۔ میں نے کہا ماں ہانیہ بھی تھکتی ہے کام سے، وہ بھی انسان ہے۔ اور اس دن پہلی بار ماں کے پاس جواب نہیں تھا۔ ہانیہ کے ابا سیدھے سادے سے انسان تھے، بالکل ہی۔ ہمیشہ کہتے بیٹی خوش ہے تو ہم خوش ہیں، اگر بیٹی خوش ہے تو ہمارے لیے سارا جہاں خوش ہے۔ ہانیہ ان کے سامنے مسکراتی رہتی تھی ہمیشہ، اور گھر کی باتیں کبھی نہیں بتاتی تھی۔ وہ اپنی گھر کی باتیں اپنے گھر تک ہی رکھتی تھی۔ ایک بار ہانیہ کی ماں مجھ سے الگ سے ملی اور آہستہ سے پوچھا بیٹا ہانیہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مگر میری آنکھیں سچ چھپا نہیں سکی۔ اسی لمحے ہانیہ کی ماں نے کہا بیٹا میں ماں ہوں، ٹھیک ہے، اور ماں کو سب سمجھ آ جاتا ہے، مجھ سے سچ چھپتا نہیں کسی طرح بھی۔ میں نے کہا تھوڑا مشکل ہے مگر ٹھیک ہو جائے گا سب۔ انہوں نے کہا اگر مشکل ہے تو بتانا ضرور، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کہیں بھی ہانیہ کو سمجھانا ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جملہ میرے دل میں رہ گیا اس دن، کہ ماں ہو تو آنکھوں سے پڑتی ہے سب کچھ، اسے سب پتہ ہوتا ہے بن بتائے۔ اور میں سوچتا رہا کہ میری ماں کیوں نہیں دیکھتی۔
ہانیہ کی آنکھوں میں چھپا ہوا سارا درد اس کی ماں نے دیکھ لیا۔ وہ دن جب میں نے ماں سے بات کی، ایک رات میں نے ماں کو اکیلے بٹھایا اور ماں کو کہا، ماں آپ سے سچ بات کرنی ہے مجھے، آج سب کچھ آپ کو سچ بتانا ہے۔ ماں نے کہا، کیا ہوا بیٹا، بتاؤ مجھے کیا بات ہے۔ میں نے کہا، ہانیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے ماں۔ میں نے سب بتایا، طارق کی باتیں بھی، اپنی باتیں بھی، گھریلو معاملات بھی، سب زیور والا معاملہ بھی، سب تفصیل سے بتایا۔ ماں خاموش رہی اور سنتی رہی بہت دیر تک، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ پھر کہا، بیٹا گھر میں ایسا ہوتا رہتا ہے، صبر کرنا سیکھو۔ میں نے کہا، ماں یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ماں یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بھی گھر میں نہیں ہونا چاہیے، بہو کو بہو نہیں بیٹی سمجھا جائے۔ ماں نے کہا، تم بہو کی طرف ہو گئے ہو، اب تم ہمیں چھوڑو گے۔ میں نے کہا، میں انصاف کی طرف ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں پانی آ گیا اس بات پر۔ اس نے کہا، میں نے ظلم نہیں کیا جان بوجھ کر۔ میں نے کہا، ماں نہ بولنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ آپ نے بھائی کو زیادہ شے دے رکھی ہے۔ اور وہ پہلی بار خاموش ہو گئی مجھ سے۔ وہ عدالت میں زمین کا فیصلہ ہوا جب طارق کو اپنا حصہ ملا اور مجھے اپنا حصہ ملا۔ اس دن طارق نے باہر آ کر کہا مجھے کہ یہ سب تمہاری بیوی نے کروایا ہے تم سے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ میرا فیصلہ تھا۔ اس نے تو نام بھی نہیں لیا ان چیزوں کا۔ طارق نے کہا، پہلے تم ایسے نہیں تھے، تمہاری شادی کے بعد تم ایسے ہوئے ہو۔ میں نے کہا، ہاں پہلے میں غلط تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے یقین ہوا کہ بیوی بھی انسان ہوتی ہے، نوکرانی نہیں، اور وہ میری بیوی ہے۔ اور یہ سن کر طارق چپ ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ ہم الگ ہو گئے۔ اس دن سے گھر طارق اپنی زندگی میں میں اپنی زندگی میں بزی تھا۔ ماں کبھی طارق کے پاس جاتی، کبھی میرے پاس، اور ہانیہ کبھی ماں کو دروازے سے نہیں موڑا۔ وہ ہمیشہ ماں کی خدمت کرتی، بلکہ بہت خدمت کرتی۔ وہ لمحہ جو ہمیشہ میرے دل میں رہا تھا۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد ایک رات ہانیہ کافی دیر تک سوئی نہیں۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا خاموشی سے، نہ میں نے کچھ کہا نہ اس نے، کیونکہ الفاظ بہت کم تھے اور اس وقت الفاظ بھی دلاسا نہیں دے سکتے تھے۔ آدھی رات کو اس نے کہا آہستہ سے، تمہیں پتہ ہے اگر طارق نے گاڑی دی ہوتی؟ میں نے کہا، ہاں پتہ ہے ہانیہ مجھے، اگر طارق نے گاڑی دی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ اس نے کہا، بس یہی سوچتی ہوں رات کو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ ہمیں پھر ایسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ ہانیہ معاف کر دو مجھے اس رات کے لیے۔ اس نے کہا، تم قصوروار نہیں ہو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں شاید، کیونکہ میں خاموش تھا۔ ہانیہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم نے بعد میں آواز اٹھائی، یہ بھی بہت ہے۔ میں نے کہا، کاش پہلے اٹھاتا تو بہتر ہوتا۔ اس نے کہا، کاش سے کچھ نہیں ملتا زندگی میں، آگے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں اپنی کہانی تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے مجھے، کہ بولنا بہت ضروری ہے، کہ گھر میں سب سے بڑا ظلم خاموشی ہے اور کچھ نہیں۔ جب ظلم ہو اور تم دیکھتے رہو بس، یہ کہیں کا انصاف نہیں۔ ہانیہ آج بھی میرے ساتھ ہے اس گھر میں، مگر ہمارا بچہ نہیں ہے، اور میں آج بھی اس کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔